تھا وہ تو آپ سب صاحبان کے اخباروں میں آیا میرے تصویروں کے ساتھ، آپ نے خود وہاں چھاپا ہے اور آپ نے دیکھا. پھر یہ پوچھنا کہ کیوں گیا تھا اسلام آباد سے کس سے ملنے، اور پھر یہ کہنا کہ چیف کمشنر ہم کہتے ہم تو کام کر لیے. اور اس کے بعد وہاں پرنٹنگ وہ کرایا، دوسرے دن ہم نے وہاں سینٹ کا کیا، تیسرے دن میں گلگت آیا ہوں. اور بلکہ آتے وقت میرے کار کا میں رپورٹ جاتا تھا، کار کا میرا ایکسیڈنٹ بھی ہو گیا اور مجھے سر پر زخم بھی میرا آیا. تو ہم اس وقت جنگی حالات میں کام کر رہے ہیں، اور میری اتنی سیکورٹی ہے وہ میں سیکورٹی چھوڑ کر گیا تھا، کیونکہ یہاں پر جہاز میں تو میں صاحب پورا میں اپنے سکارڈ نہیں لے سکتا ہوں. گاڑی نے وہاں جی بی ہاؤس مجھے کار دیا تھا، اس میں اکیلا گیا ہوں. یہ اپنا کیا کہتے ہیں پرنٹنگ پریس میں بھی، پرنٹنگ کارپوریشن میں بھی، اور سینٹ میں بھی، اور ایئرپورٹ بھی میں اکیلا گیا ہوں. تو ان کو میرے بات کا میرے کام کا اپریشیٹ کرنے کے بجائے اس طرح تنقید کرنا یہ مناسب بات نہیں ہے. تو دوسری بات یہ ہے اور کہ ہم جو اس دن بھی میں نے آپ سب صاحبان کو میں نے بتایا تھا کہ شروع میں ہی ہم نے کہا تھا اور میں نے اپیل کیا تھا کہ باہر کا کوئی نہیں آ جائے، ماحول خراب ہوگا. تو یہ میں صاف شفاف اور غیر جانبدارانہ اور ایک آزاد الیکشن میں کرا رہا ہوں، اور آپ کے سامنے ہے ابھی تک جو کارکردگی ہے اس میں کوئی چیز اگر ڈھکی چھپی ہے تو آپ بتا سکتے ہیں. اور میں نے اسلام آباد پریس کلب میں بھی میں نے جو پریس کانفرنس کیا وہاں بھی میں نے بتایا اگر کوئی چیز ہے تو مجھے اسلام آباد میں آیا ہوں ادھر بتاؤ. تو وہ جتنے وہاں تھے وہ قیادت صاحب تو یہاں آئے تھے نا، تو میں وہاں کیسے ملا؟ میں پرنٹنگ کارپوریشن کے مینیجنگ ایم ڈی سے ملا، میں نے اپروول دیا بیلٹ پیپروں کی چھپائی کا. میں سینٹ گیا وہاں میں نے ادھر میں نے سٹیننگ کمیٹی میں اپنے جو تھا اس کو میں پراگرس بتایا الیکشن کا ابھی تک ہم نے کیا کیا کیا. اور دوسری بات ابھی آج میں نے سرکولر ایشو کیا ہے تمام ضلعوں کے 24 حلقوں کے آر اوز کے لیے کہ رونڈ کلاک دفتر کھلا ہوگا، اس میں ایک آدمی 24 گھنٹہ رہے گا. کسی کو کوئی بھی پرابلم ہو گیا، کوئی درخواست لے کر گئے تو وہ کھلا دفتر کو ان کو کوئی پرابلم نہیں ہوگا. اور دوسرا کمیشن کا دفتر چیف الیکشن کمشنر کا دفتر میں بھی آفس کھلا رہے گا رات کو. یہاں آدمی ڈیوٹی پر ہوں گے، جس کو جو کام دن ہو رات ہو رونڈ کلاک الیکشن ہونے تک کسی کو کوئی تکلیف نہیں ہوگی. تو یہ سب کام میں اس الیکشن کو صاف شفاف اور غیر جانبدارانہ بنانے کے لیے میں کر رہا ہوں. تو اس بات کو آج تک ایسا وہ نہیں ہوا ہے جو میں ابھی کر رہا ہوں. اور تیسری بات میں آل پارٹیز کا کانفرنس کل 11 بجے میں نے طلب کیا ہے اس کو مزید صاف اور شفاف کرنے کے لیے. اگر مجھے بتائیں وہ تمام لیڈر صاحبان کہ کہاں کہاں ان کو خامی نظر آتی ہے، کہاں کہاں ان کو کمی نظر آتی ہے، کہاں کہاں کس چیز میں ان کو مطلب اس کا غلطی ہے، وہ ہم درست کریں گے. اور ہم نے مل کر اس الیکشن کو صاف بھی بنانا ہے، شفاف بھی بنانا ہے، آزادانہ بھی بنانا ہے. اور ووٹر کو آرام سے وہ آ کر اپنا ووٹ دے دیجیے، اپنے نمائندوں کو منتخب کرے. تو یہ چیزیں وہ کوڈ آف کنڈکٹ کا وہ اپنا جو ہم نے بنایا ہے کوڈ آف کنڈکٹ اس کے تحت 233 الیکشن ایکٹ کے دفعہ 233 کے تحت اور 234 دفعہ کے تحت میں نے میری ٹیم یہ تشکیل دیا اور میسر و منظم میں نے. اور پہلی دفعہ شاید آپ لوگوں کو پتہ ہوگا پہلے ایسے تو نہیں تھا نا میٹنگ کا. اور اس میں نے جو نوٹس ابھی تک میرے جو بہت اچھے ٹیمیں ہیں میری انہوں نے جو نوٹس ایشو کیا ہے. اور باقاعدہ نوٹس میں یہ ہوتا ہے کہ ایک دم تو وہ نہیں کرنا ہوتا ہے، پہلے نوٹس دیتے ہیں پھر اس کے ہیئرنگ ہوتی ہے، ایک پروسیجر ہے، ایک وہ اس کے الیکشن ایکٹ کے اندر لا میں وہ پروسیجر اڈاپٹ کرنے کے بعد جو قانونی کارروائی ہے دفعہ 234 میں وہ میرے میٹنگ ٹیمیں کر رہی ہے. تو ابھی تک جو نوٹس ہم نے ایشو کیا ہے وہ ٹوٹل جو ہے 130 ہے. ان میں پاکستان پیپل پارٹی کا 41، پی ایم ایل این کے لیے 18 نوٹس ہے، پی ٹی آئی کے لیے 30 ہے، یو یو آئی ایف کے لیے 3 ہے، پی ایم ایل کیو کے لیے 6، انڈیپینڈنٹ جو کینڈیڈیٹ ان کے لیے 18، آئی ٹی پی کے لیے 5، ٹوٹل 121. تو یہاں ایک میں وضاحت کرتا جاؤں جو وہاں سے جو ہمارے لیڈر صاحبان آئے یہ جو نوٹس میں نے ایشو کیا ہے یہ پارٹی کو دیا ہے اور پارٹی کے لیڈران جو یہاں کینڈیڈیٹ ہیں ان کو دیا ہے. تو تھوڑی یہاں کنفیوژن نہ ہونی چاہیے کہ میرے خیال میں ابھی ایک پریس کانفرنس میں میرا جو اپنا امجد صاحب نے کہا کہ بلاول بھٹو زراری صاحب کو نوٹس نہیں دی. بالکل ٹھیک ہے کیونکہ ہم نے ان کو نوٹس نہیں دیا، ان کے پارٹی کے لیڈروں کو جو کینڈیڈیٹ ہیں جنہوں نے وائلیشن کیا
ان کو ہم نے دیا ہے. اور دوسری بات میں نے اپیل شروع میں کیا تھا کہ بھائی باہر سے نہ جائے, میں اپنا لوکل اور ہم گھریلو الیکشن کرا رہا ہوں اور آپ کے سامنے. اور کون پہل کیا, کون آیا, کس نے وائلیشن کیا, اور میرے اس ریکویسٹ کو, اپیل کو کس نے, آپ کو سامنے. اب بھی میری یہ بات ہے, ابھی 10 دن باقی ہے, یہ ماحول کو خراب نہ کریں, اس کو پرامن بنائیں, اس کو صاف اور شفاف کرنے کے لیے اس الیکشن کمیشن کے ساتھ دے دے, کوآپریشن کرے, کوآرڈینیشن کرے, اور ہم اس کو مزید وہ کریں گے, ان کی مشورت ہم لیں گے. اس لیے میں نے کل 11 بجے آل پارٹیز کانفرنس میں نے طلب کیا ہے. تو اب بھی میری اپیل ہے کہ باہر سے کوئی نہیں آ جائے, جو یہاں ابھی 10 دن باقی ہے, اب بھی اس ماحول کو خراب نہ کرے, کوئی نہیں آ جائے, اور جو آئے ہیں وہ اپنے تشریف لے جائے. اور یہاں پر ٹھیک ہے, اور وہ ابھی تک کس طریقے سے پرامن طریقے سے چل رہا ہے. اور میں نے یہ بھی کوڈ آف کنڈکٹ میں ہے کہ ایک پارٹی دوسرے کے ٹھیک ہے اپنا اپنا موقف بیان کرے, لیکن علاقے میں بدامنی پیدا کرنے کے لیے وہ ہم اجازت نہیں دیں گے. اور دوسرے کوئی میں نے نوٹس میں آیا ہے, یہ فرقہ وارانہ یا مذہبی, یہ سختی سے منع ہے. اگر کوئی پارٹی کا کوئی لیڈر, کوئی کینڈیڈیٹ اگر اس طرح اگر ہو گیا تو اس کو ڈسکوالیفائی ہوگا. وہ کوئی کینڈیڈیٹ اگر مذہبی کارڈ استعمال کرے گا, فرقے کا کارڈ استعمال کرے گا, وہ ڈسکوالیفائڈ ہوگا. یہ میں برملا کہتا ہوں, یہ آپ لوگوں کے لیے ہے. میں اس علاقے میں بدامنی کرنا نہیں چاہتا ہوں, یہ الیکشن کو میں صاف کرنا چاہتا ہوں, شفاف کرنا چاہتا ہوں, سمجھے نا. باقی دندلی کا لفظ تو امریکہ میں ٹرمپ بھی کہتا ہے نا, ٹرمپ بھی کل آپ کو پتہ ہے نا, جب امریکہ جیسے ملک میں پریزیڈنٹ آف امریکہ وہ کہتا دندلی کی بات کرتا, تو یہ دیکھیں نا, اب خود دیکھیں یہاں تو میں جو 24 حلقے ہیں, 10 ضلع ہیں, اور میں رات دن ایک کر کے میں محنت سے میں کام کر رہا ہوں. آپ لوگوں کو جتنے دوسرے پارٹی کے ہیں ان کو میں نے اس کام کو اپریشیٹ کرنا چاہے. کسی نے اخبار میں آج تک کوئی انہوں نے وہ نہیں بتایا, صرف تنقید ہی کرتے ہیں. الیکشن کمیشن یہ ہو گیا, وہ ہو گیا. بھائی الیکشن کمیشن میں نے شروع میں جو الیکٹورل ہمارا پروسیس تھا اس میں نے بہترین طریقے سے رجسٹریشن افسر مقرر کیا. بعد میں جب الیکشن پروگرام دیا تو اس میں نے بہترین قابل دیانتدار اچھے ڈی آر اوز میں نے لگائے, آر اوز لگائے, اسسٹنٹ آر او لگائے. اور ابھی میں تیسرا جو مرحلہ ہے پولنگ کا, بہترین میں نے سٹاف تعینات کرایا ہے, وہ تعینات ہو گئے ہیں وہاں پر سب پولنگ کا جو نظام ہے, پولنگ افسر ہے, پریزائڈنگ افسر ہے, اسسٹنٹ, وہ آپ لوگ کوآپریشن کریں, کوآرڈینیشن کریں. مخالفت اور الزام تراشی سے کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا ہے. تو اس علاقے کو پرامن رکھنا چاہیے, تو پرامن طریقے سے الیکشن اس کا مطلب جب پرامن ہوگا تو علاقہ ترقی کرے گا. پہلے میری اپیل ہے, تو بعد سے ابھی بھی کوئی نہ آ جائے, اور مقابل اس پر ہم یہ الیکشن کریں گے. تو آپ لوگوں کو دیکھو میں زخم بھی اپنے آپ کو کرا کر ایکسیڈنٹ بھی ہو کر اکیلے جا کر ایک فیصلہ دے دیا ہے چیف کورٹ نے کہ 72 گھنٹوں کے اندر جو ہے وہ بلاول اور گنڈاپور گلگت بلتستان چھوڑ دے. یہ کوڈ آف کنڈکٹ کی وائلیشن ہے, یہ دونوں الیکشن میں کمپین میں حصہ نہیں لے سکتے ہیں. تو کیونکہ ایگزیکیوشن اور بہت ساری چیزیں پھر الیکشن کمیشن کے ذمہ آ جاتی ہے. آپ کیا کہتے ہیں کہ کیا یہ دونوں صاحبان چلے جائیں گے, کیا یہ دونوں کوڈ آف کنڈکٹ کی وائلیشن کر رہے تھے کیا؟ دیکھیے ہنریبل یہ ایک عدالتی فیصلہ ہے, اس پر میں کچھ بھی نہیں کہہ سکتا ہوں. ہنریبل جو ہمارے چیف کورٹ نے ہے بالکل جو فیصلہ کیا ہے صحیح فیصلہ کیا ہے, جو اس لا کے اندر ہے 233 میں لکھا ہے, اور جو کوڈ آف کنڈکٹ ادھر بیٹھ کر یہاں اسی ٹیبل پر بنا ہے, تو یہ سب پر لازم ہے اس پر کو ایکٹ اپان کرنا. تو میری تو اپیل ہوگی کہ وہ اس علاقے کے ماحول کو خراب کرنے کے بجائے وہ از خود ہی چلا جائے, تو یہ بہتر ہوگا. دونوں صاحبان اتنے ارب روپے آپ کو دیں گے, اس طرح کے بیانات جو میں کہے جا رہے ہیں وہ میرے نوٹس میں نہیں ہے, اور ایسے کہنے سے کچھ بھی فرق نہیں پڑتا. ہم نے جو نظام میں نے جو آپ کے سامنے ہے, جو ہمارا جو نظام ہم نے کیا ہے انتظام, وہ اتنا میسر اور منظم ہے, اس میں اس کا کوئی اثر نہیں پڑے گا اس میں انشاءاللہ, کوئی وہ نہیں ہے. پرنٹنگ کارپوریشن آف پاکستان کا جو ایم ڈی ہے ڈاکٹر ندیم شفیق ملک, کیا نام ہے, ڈاکٹر ندیم شفیق, یہ 22 گریڈ کا افسر ہے. اس سے میں نے میری دستخطوں کو آپ نے خود اپنے اخباروں میں شائع کیا ہے. اس کا جواب بلکہ میں نہیں دے دوں گا,
प्रेस को देना चाहिए कि राजेश अब्बास खान चीफ इलेक्शन कमिश्नर वहाँ गया था, ये मैं हमारे अखबारों में आया कि अगर ये आप लोग जवाब दे दो मेरे तरफ से। अच्छा सर, ये देखे तो मैं इस पर गया हूँ, मैं वहाँ किससे मुलाकात किया, मैं अकेले गया था कि वहाँ मुलाकात करके आया, एक्सीडेंट भी हुआ, जख्म ये आपको मैंने दिखाया, तो मैं क्या करूँ बताओ। और हाँ तो देखो अल्लाह ने मेरी जान बचाया, और अल्लाह वहाँ के कई लोग जख्मी हो गए, पता नहीं उसमें कोई कुत्ता मरा हुआ था, कोई गधा था, वो ड्राइवर को भी पता नहीं होगा, स्पीड पर वो मोटरवे में एयरपोर्ट की तरफ जा रहे थे। तो देखो हम इस तरह रात दिन एक करके जंगी हालात में हम काम कर रहे हैं। इस बात थोड़ा अल्लाह का खुदा के अल्लाह के लिए कोई शाबाश तो दे दे, चलो नहीं कि तो अगर अच्छा बात नहीं कर सके तो भाई मुखालिफत भी तो नहीं करना चाहिए ना। सर जहाँ तक मीडिया ये देखे, ये मैंने ये बात सेनेट में भी कहा, मैंने प्रेस क्लब इस्लामाबाद में कहा, 1 नवंबर ये हमारे और आपके गिलगित बल्तिस्तान के एक अज़ीमुश्शान खुशी का दिन है, एक त्यौहार है, एक आज़ादी है। देखा ना, मैंने सेनेट में भी कहा जब 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान आज़ाद हुआ तो गिलगित में हिंदुस्तान था, गिलगित में हिंदुस्तान था। तो 1 नवंबर 1947 को जनाब हमारे बड़ों ने इधर इसको आज़ाद कराया, और जनाब 28,000 बुरबा पर, ये संडे में मैंने कहा 28,000 बुरबा पर पाकिस्तान का झंडा लहरा है। ये तो आज़ीमुश्शान दिन है। हमारे वज़ीर आज़म साहब तशरीफ लाए थे मुबारक देने के लिए, जो पिछले साल भी गवर्नमेंट किसकी थी, हफीजुर रहमान की थी ना, हफीजुर रहमान साहब ने खुद दावत देकर लाया था। नहीं वो छोड़ो, नहीं था तो फिर भी यानी उस इवेंट के लिए आया था। अभी भी आया वो हेलीपैड में, आपने सब देखा, कोई वहाँ सियासी जलसा था, वो हेलीपैड में था, फौजियों के वहाँ पर फौज हेलीपैड में, वहाँ बच्चियाँ थी, बच्चे थे, वो परेड का मुआयना किया, शोहदा बना कर फूल चढ़ाए, वो चला गया। तो नहीं, अगर मैंने इंक्वायरी का आर्डर कर दिया है, वो इंक्वायरी होगी, अगर वो होगा तो वो न सिर्फ वो रिजेक्ट होंगे, वो जिन्होंने किया उनके खिलाफ एक्शन भी होगा। रीडर को बता दिया कि आप ये बिल्कुल ये एक अफवाह है ना, अफवाहों में तो कान नहीं धरे ना। सर सीएम साहब ने साबिका सीएम साहब ने ये कहा उस दिन के आपके इख्तियारात एक तो महदूद हो गए, इख्तियारात से तजावुज़ कर रहे हैं। एक ये दूसरी बात, जब गंडापुर साहब यहाँ चिलास तशरीफ लाए तो आर की तरफ से एक नोटिस उसको जारी हो कि कोई प्रोटोकॉल या कोई इस तरह के गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की प्रोविज़ अवेल नहीं करेगा। उसके कुछ ही टाइम के बाद जो है ना उस नोटिस को जिन्हें विड्रॉ करना पड़ा। तो इससे आपकी जो बाख्तियार होने का एक वो दावा था, वो मेरे ख्याल में वो चैलेंज होता है। तो उन्होंने उस दिन यहाँ पे आके एहतजाज में भी उसने यही बात दोहराई। देखिए आदमी को समझ कर बात करना चाहिए। देखो इस वक्त इलेक्शन एक्ट 2017 इस गिलगित बल्तिस्तान में हावी है ना, इसके दफ़ा नंबर 233 में ये इख्तियार मतलब कोड ऑफ कंडक्ट बनाना था। दफ़ा 234 में हमने मिनेटिंग टीम तश्कील देना था, आरा को पावर नहीं है, उसने सर्कुलर किया था ना, तो सर्कुलर पर कोई सज़ा नहीं है, तो सर्कुलर एक गलत हुआ था। तो अब असल चीज़ जो कि मैंने ऑलरेडी मिनेटिंग टीमें तश्कील दिया था, देने के बाद 234 में मिनेटिंग टीम को इख्तियार है कि वो नोटिस दे देंगे, हेयरिंग करेंगे, उसको सज़ा दे देंगे और 50,000 रुपये जुर्माना है। तो क्या आर कर सकता है, उसमें नहीं है, तो वो सर्कुलर था, तो सर्कुलर के नहीं। अब जो कि प्रॉपरली बाकायदा इनको नोटिस दिया गया है, जो मैंने आपको बता दिया, इस पर हेयरिंग हो रही है, कार्रवाई हो रही है। और अगर ये कैंडिडेट पहले दफ़ा तो 50,000 जुर्माना है। अगर ये रिपीट करेंगे तो 234 के सब सेक्शन 4 के तहत वो कमीशन को क्या रेफर करेंगे, वो पार्टी डिस्क्वालीफाई भी होगा, वो कैंडिडेट डिस्क्वालिफिकेशन भी है, इसके अंदर सख्त सज़ा है 234 में। तो इसलिए वो सर्कुलर वो अकॉर्डिंग टू लॉ वो नहीं था, इसलिए वो विड्रा हो। अच्छा राजा साहब, ये जो वहाँ से जो उम्मीदवार है उनको धमकियां दी जा रही है, किधर जे बिलखुसूस ये तांगीर के हवाले से श्री रहमान ने भी इसको उठाया था, तो इस पर आपकी जैसे क्या है? ये हमें अभी कौन किसको धमकी दे रहा है, मुझे हमारे नोटिस में नहीं आए, हमारे पास कोई एप्लीकेशन नहीं है। ये बात चली थी सर, तो अफवाह है ना, तो अफवाहों पर हम क्या करेंगे? अगर हुई तो क्या एक्शन होगा? वही तो सख्त एक्शन होगा। अगर धमकी हो गया तो धमकी तो ताज़रत पाकिस्तान के 506 में पर्चा होता है, काबिल जुर्म में, वो थाना बना हुआ है जुगलून में, तंगीर में, वो इधर बताने के बजाय वहाँ पर्चा कराए उसके खिलाफ। राजा साहब ये भी बताएं, अमजद एडवोकेट साहब ने कहा यहाँ से आपके इलेक्शन कमीशन की तरफ से आप लोगों की प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये बताया गया था कि यहाँ से नोटिस हुए हैं, जबकि उसने आज डिनाई किया है पीपल पार्टी को कोई नोटिस नहीं मिला है। दूसरी तरफ ये चीफ कोर्ट की तरफ से जो आज हुक्मनामा आया है उस पर इम्प्लीमेंट होगा, ये वापस जाएंगे।
क्यों नहीं नहीं जाएंगे? अभी जाएंगे भी तो मैंने क्या आपके होगा? सामने एक्शन क्या कहा, 2 मिनट पहले मैंने यही कहा, ऑनरेबल चीफ कोर्ट ने का हुक्म है, बिल्कुल ये इम्प्लीमेंट होगा, 100% इम्प्लीमेंट होगा। और वैसे भी मैं उनको मेरी तरफ से अपील भी है कि जनाब वो मेरे ख्याल में बेहतर यही रहेगा, अखलाकी जरूरत का मुजाहरा करे, वो जाए ख़त्म, ठीक है, क्या है उसमें कोई भाई। और बाकी नोटिस दिया गया है, ये देखो, ये बाकायदा मैंने पीपल पार्टी के लिए 41 नोटिस है, रिटर्न है, रिकॉर्ड में है, ये देखे, ये कोई कंस्टिट्यूट ए मैनेजरिंग टीम फॉर ए कंस्टिट्यूंसी और ए ग्रुप ऑफ कंस्टिट्यूंसी एंड डिटरमाइन, नो तो उसका हो गया नीचे सब सेक्शन 3 में उनका पावर किसका, मैनेजरिंग का। इफ द ऑफिसर नॉमिनेटेड अंडर सब सेक्शन 1 रिसीव ए रिपोर्ट ऑफ एनी वायलेशन, जैसे कोर्ट ऑफ कंडक्ट का ऑफ द एक्ट आर द रूल्स एंड आफ्टर होल्डिंग ए समरी इंक्वायरी, देखो उन्होंने बाकायदा इंक्वायरी करना है, अनहर्ड कंडम नहीं करना है, सुनकर उनको साबित करके फाइंड दैट द रिपोर्ट दैट द रिपोर्टेड दैट वायलेशन हैज बीन कमिटेड एंड नो अदर पनिशमेंट इज प्रोवाइडेड अंडर द एक्ट फॉर सच ए वायलेशन ही मे इम्पोज ए फाइन नॉट एक्सीडिंग 50,000 रुपीज। अच्छा थोड़ा बताएं जो टोटल पोलिंग स्टेशन जो है 1234 है, सर इसको दोबारा रिपीट करें। 1234 एक मिनट टोटल पोलिंग स्टेशन 1234 आज तक का है। आज तक हो सकता है इसमें मैं मजीद इजाफा भी जहाँ जहाँ ज़रूरत पड़ती है तो मैंने फुल इनको इख्तियार दिया है, किसी को तकलीफ ना हो आवाम को, क्योंकि हमारा काम है आवाम को फैसिलिटेट करना, समझ गए ना। तो अभी तक जो है 1234 है, इसमें जो है सेंसिटिव कितने हाई सेंसिटिव 415 है, हाईली 415 है, सेंसिटिव जो 339 है और नॉर्मल 480 है, टोटल 1234 है। हाईली सेंसिटिव और जो लो सेंसिटिव है उनके साथ किस किस्म का ट्रीट किया जाएगा? यार वो तो उसके मुताबिक होता ना, क्या किसके मुताबिक सर? भाई सिक्योरिटी देना होता है, सिक्योरिटी में फर्क है। वही तो पूछ